اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو انعامات دے رکھے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ کچھ وہ انعامات ہیں جسے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے جسموں سے مس کرتی ہے وہ نعمتیں، اور کچھ وہ نعمتیں ہیں جسے ہم محسوس نہیں کرتے، جسے ہم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ نعمتیں ہمیں مل رہی ہے۔ ہم جو سانس لیتے ہیں، یہ سانس لینا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ سانس اندر جائے یہ بھی ایک نعمت، سانس باہر آئے یہ بھی ایک نعمت، سانس اندر جا کر رک جائے اور باہر نہ نکلے تو آدمی مر جائے، سانس باہر نکل جائے اور اندر نہ جائے تو بھی آدمی مر جائے۔ پتہ یہ چلا کہ سانس لینا اور سانس کا چھوڑنا یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم جو کھا رہے ہیں مختلف قسم کے انواع و اقسام، چاہے وہ پھل کے قبیل سے ہو، چاہے وہ سبزی کے قبیل سے ہو، چاہے وہ غلات کے قبیل سے ہو، جو بھی چیزیں کھا رہے ہیں یہ سب کے سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم اور آپ ابھی بیٹھ کر اس جلسے کے اندر جو کچھ سن رہے ہیں، جس واسطے سے سن رہے ہیں، جسے کان کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جس سے دیکھ رہے ہیں، جسے آنکھ کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ اگر انسان کے پاس نہ ہو، یا آنکھ ہو اور بینائی اس کے اندر نہ ہو، تو انسان دنیا کی لذتوں کو دیکھ کر لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ ان کے علاوہ بے شمار انعامات ہیں، لیکن ان تمام انعامات میں سب سے بڑی اور سب سے اہم اگر کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ و النہایہ کے اندر لکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو بنا دیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر کے اس میں روح کو پھونکا، تو ان کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ عرش کے ایک پائے پر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ محمد جس کے آگے رسول اللہ کا لقب لگا ہوا ہے یہ کون ہے؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، گرچہ یہ روایت بہت ہی کمزور ہے، فرمایا یہ تمہاری اولاد میں ایک نبی ہوگا جو سب سے اخیر میں آئے گا اور جن کی فضیلت تمام انبیاء سے زیادہ ہوا کرے گی۔ اگر ان کو دنیا میں لانا مقصود نہ ہوتا، لولا لما خلقت الاخلاق، تو میں دنیا کو بناتا ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر لانا مقصود تھا، تو اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سجایا، بنایا، مخلوقات سے آباد کیا، اور اس کے انتظامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام فرمایا۔ ابھی ہم جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس جلسے کو کروانے کے لیے آپ نے مہینوں اس کا انتظام کیا ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد انتظام کرنے کے لیے آپ نے پنڈال لگوایا، علماء کرام کو مدعو کیا، اور اس کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے سہولت پہنچانے کا انتظام کیا تاکہ آپ ان کے مواعظ حسنہ سے مستفیض ہو سکیں، آپ ان کی دینی بیانات کو سنیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ لیکن جیسے ہی یہ بیان ختم ہو جائے گا، جیسے ہی تمام مقررین اپنے بیان سے فارغ ہو جائیں گے، تو کیا اس پنڈال کو باقی رکھا جائے گا؟ بتلائیے، نہیں باقی رکھا جا سکتا۔
اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میری بعثت اور قیامت یہ دونوں کے دونوں اسی طرح ہے جیسے ایک انگلی کے بعد دوسری انگلی ہے، یعنی بیچ میں کسی اور نبی کا فاصلہ نہیں ہے، یا جیسے کہ ایک انگلی کے بعد بس کچھ ہی فاصلے کے بعد دوسری انگلی ہے اور وہ اس سے کچھ بڑی ہے یا اس سے کچھ چھوٹی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ ان دونوں کے درمیان بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، تو پتہ یہ چلا کہ اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ دنیا کو ختم کر دینے کا مرحلہ ہے، اور اسی کا نام ہے قیامت۔ قیامت کیا ہے؟ وہ میدان عدل ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان جو کچھ کرے گا وہ اس دنیا کے اندر پائے گا، جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس عالم آخرت میں کون شخص کامیاب ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کامل مومن اسی وقت بن سکتا ہے جبکہ ان کی خواہشات، ان کی مرضیات سب چیزوں سے بڑھ کر کے میرے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ میں ان کی نظر میں، میری شریعت ان کی نظر میں، ان کی اولاد سے، ان کے والدین سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر کے ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احبنی فقد اطاعنی، کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ میری اطاعت کرتا ہے، ورنہ صرف محبت کرے اور اطاعت نہ ہو تو یہ محبت سچی محبت نہیں کہلا سکتی ہے۔ ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ ابا حضور کہتے ہیں کہ بیٹا تھوڑا ٹیول کے پاس جاؤ اور ایک لوٹا پانی لا کر کے دو۔ بیٹا کہتا ہے کہ مجھے تو صرف آپ سے محبت ہے۔ محبت کا یہ مطلب تھوڑے ہی نہ ہے کہ میں جا کر کے پانی آپ کو لا کر کے دوں۔ تو بتلائیے کیا یہ شخص، یہ لڑکا باپ کی نظر میں محبت کرنے والا کہلائے گا؟ ہرگز نہیں کہلا سکتا۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ایک ایک ادا، اس کا ایک ایک طریقہ اس کے نظر میں محبوب بن جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ اسی سانچے میں ڈھال دے۔ ایک بہت مشہور شعر ہے، آپ نے لیلا مجنوں کا تذکرہ سنا ہوگا۔ رات کافی ہو چکی ہے، مجمع بھی کم ہوتا جا رہا ہے، میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ لیلا مجنوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، عشق و محبت میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ایک موقع پر مجنوں کا گزر لیلا کے مکان کے پاس سے ہوا، تو اس کی کیفیت کیا تھی اس وقت؟ شاعر نقل کرتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا واقبر جل جدار وجل جدال، کہ میں جب اس کے مکان سے گزرتا ہوں تو کبھی میں اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی میں اس دیوار کو چومتا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ عجیب بات ہے، ارے دیوار میں کیا ہے رکھا کہ تم دیوار کو، مٹی کے گاڑے کو تم چوم رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار، کہ ارے میں اس دیوار کو اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ وہ مجھے عزیز ہے، وہ مجھے محبوب ہے، بلکہ محبوب تو وہ ہے جو اس مکان کے اندر مکی بن کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یعنی اس کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آپ، ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو کیا ہم آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں نبی سے کتنی محبت ہے؟ کیا ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ایک طریقہ یہ بتلایا من یضمن لی ما بین لحیتیہ، کہ جو شخص اپنے جبڑے کے درمیان کی چیز اور جو شخص اپنے رانوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ زبان کی حفاظت یہ ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، زبان کی حفاظت یہ ہے کہ آدمی کسی کی غیبت نہ کرے، زبان کی حفاظت یہ ہے کہ آدمی کسی کی چغلی نہ لارے، زبان کی حفاظت یہ ہے کہ آدمی کسی کو گالی نہ دے، زبان کی حفاظت یہ ہے کہ آدمی کسی کی نقالی نہ کرے، زبان کی حفاظت یہ ہے کہ آدمی کسی کو برا بھلا نہ کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم نبی کے نام لیوا ہیں، اور صحیح طور پر اگر ہم اپنی گریبان میں جھانکے تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم صرف دعوے دار ہی ہے، دعوے سے آگے بڑھ کر کے ہماری زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اس کا اثر ہو جائے تو سبحان اللہ کیا کہنا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا غلام تھا ایک زمانے میں، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ تو اماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں تمہیں آزاد تو کر دوں گا، میں تمہیں آزاد تو کر دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے، اور یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ ایک موقع پر ان کا گزر ہوا ملک شام میں ایک قافلے کے ساتھ، اور قافلے سے یہ کسی وجہ سے بچھڑ گئے اور پیچھے رہ گئے۔ ملک شام کی سرزمین میں جب بچھڑنے کے بعد یہ پریشان ہوئے تو جنگل کی طرف انہوں نے رخ کر لیا قافلے کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک شیر ہے۔ اب ان کی ڈر کی وجہ سے حالت خراب کہ اب تو میری زندگی گئی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ شخص صحابی رسول اس شیر سے کہتا ہے کہ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں اپنا تعارف تمہیں کرا رہا ہوں، میں آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اس کا خادم ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ شیر اپنی خاص انداز میں آواز نکال کر اپنی دم ہلانے لگتا ہے اور اس کے آگے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اب اس شیر کی قیادت میں چل رہا ہوں۔ کوئی دوسرا جانور اگر حملہ آور ہوتا ہے یا کہیں سے آواز آتی ہے تو یہ شیر آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کرتا ہے، پھر واپس پلٹ کر آتا ہے اور اس صحابی رسول کو لے جا کر قافلے سے ملا دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس واقعے میں بتلانا مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے اور اس کے نقش قدم پر وہ چلنے لگے تو کائنات کی ساری چیزیں اس کے لیے مسخر کر دی جاتی۔ تو آج کی اس مبارک مجلس میں آپ حضرات یہ عزم کریں کہ آپ نے جو کچھ علماء کرام کے بیانات کو سنا، جو کچھ آپ کے سامنے باتیں آئی، مثلا سلام کو فروغ دینا کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا، مثلا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ سب تعلیمات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عظمت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور جو شخص اطاعت کرتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا من اطاعنی کان معی فی الجنہ، کہ یہ شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اور یہی ہمارے مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔